بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا انفق الرجل على اہلہ یحتسبها فهو صدقہ، یعنی اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو جس سے اللہ کی رضا مطلوب ہو تو اس پر تمہیں اجر و ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی رکھو تو اس کا بھی ثواب ہے۔ ایک تیسری حدیث صحیح مسلم کی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی بضع احدکم صدقہ، یعنی اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرے تو اس میں بھی اجر و ثواب ہے۔ یہ فرمان مبارک سن کر صحابہ کرام علیہم رضوان نے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایأتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی ثواب ہے؟ صحابہ کا یہ تعجب سن کر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارأیت لو وضعها فی حرام اکان علیہ فیہا وزر، یعنی تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہ شخص اپنی شہوت بیوی کے علاوہ حرام کے راستے سے پوری کرے تو کیا اس کو گناہ ہوگا یا نہیں؟ اور پھر فرمایا کہ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، یعنی اسی طرح اگر وہ حلال کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اجر اور ثواب ہوگا۔ مشل راہ کے معزز ناظرین، یہ تینوں احادیث مبارکہ بخاری اور مسلم شریف کے ہیں، لہٰذا ان کی صحت میں کسی بھی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان احادیث میں عورت کی عزت و تکریم کی طرف اشارہ ہے اور میاں بیوی کے درمیان بہترین تعلقات پیدا کرنے اور ازدواجی زندگی میں پیدا ہونے والے اختلافات سے بچنے کی ترکیب بیان کی گئی ہے۔ اگر ان احادیث مبارکہ پر غور و فکر اور تدبر کیا جائے تو آج گھروں میں جو عائلی اختلافات رونما ہوتے ہیں ان کا مکمل حل موجود ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے ہاں ذرا سی بات پر عورت کو طلاق طلاق کہہ کر گھروں کو برباد کر دیا جاتا ہے، بچے تربیت سے محروم رہ جاتے ہیں اور عورت کو کسی اندھے غار میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اسلام نے تو عورت کو عزت و تکریم عطا کی۔ دنیا بھر میں حقوق نسواں کی علم بردار تنظیموں نے اپنے منشور میں عورت کو وہ مقام عطا نہیں کیا جو اسلام نے عورت کو دیا ہے۔ چنانچہ یہاں ہم آپ کے لیے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، ذرا اس پر غور فرمائیں تو آپ کو بہت سے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دبائیے آل نوٹیفیکیشنز بیل کو، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے پاس ایک عورت اپنی 2 بچیوں کے ساتھ آئی اور مجھ سے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ اتفاق سے گھر میں اس وقت ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے وہی کھجور اس عورت کو دے دی۔ اس کے بعد اس عورت نے اس کھجور کے 2 حصے کیے اور آدھا آدھا دونوں بچیوں کو دے دیا اور خود اس کے حصے میں کچھ نہ آیا۔ یہ دیکھ کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ان سے یہ سارا قصہ بیان کیا، جسے سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ حقوق نسواں کی تمام نام نہاد تنظیموں کے لیے کسی تازیانے سے کم نہیں ہیں۔
آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص بیٹیاں دے کر آزمایا گیا پھر وہ ان کی اچھی تربیت کرے تو قیامت کے دن یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ یہ حدیث کسی بھی مسلم گھرانے کے لیے بے پناہ خوشی اور مسرت کا باعث ہے، کیونکہ جب ان کے ہاں بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو دیندار والدین اس سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ بچیاں ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول رہی ہیں۔ ایسے والدین جن کے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں یا بیٹوں سے زیادہ ہیں تو ان کو لڑکی کی پیدائش پر افسوس نہیں بلکہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ بیٹی تو والدین کے لیے رحمتیں لے کر آتی ہے۔ چنانچہ تاریخ میں ایک دلچسپ قصہ ملتا ہے جسے ہم یہاں آپ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں۔ ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی کہ اب تو بیٹا پیدا ہوگا، مگر ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی، اور اس طرح اس کے ہاں یکے بعد دیگرے 6 بیٹیاں پیدا ہو گئیں۔ جب اس کی بیوی کے ہاں پھر ولادت متوقع تھی تو وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر لڑکی نہ پیدا ہو جائے۔ اوپر سے شیطان نے اس کو بہکایا، چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اگر اب بھی لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ لیکن رات کو جب وہ سویا تو اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، یوم الحساب شروع ہو چکا ہے، اور حساب کتاب کے دوران اس کے گناہ زیادہ نکل آئے ہیں جن کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ لہٰذا فرشتوں نے اس کو پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے۔ پہلے دروازے پر گئے تو دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی تھی جس نے اسے جہنم میں لے جانے سے روک دیا۔ فرشتے اسے لے کر دوسرے دروازے پر چلے گئے اور وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کے لیے آڑ بن گئی۔ اب وہ اسے تیسرے دروازے پر لائے تو وہاں تیسری لڑکی کھڑی تھی جو وہاں پر رکاوٹ بن گئی۔ اس طرح فرشتے جس دروازے پر اس کو لے کر جاتے وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی ہوتی جو اس کا دفاع کرتی اور جہنم میں لے جانے سے روک دیتی۔ غرض یہ کہ فرشتے اسے جہنم کے 6 دروازوں پر لے گئے، مگر ہر دروازے پر اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی ضرور رکاوٹ بنتی چلی گئی۔ اب صرف 7واں دروازہ باقی تھا۔ فرشتے اس کو لے کر اس دروازے کی طرف چل دیے اور اس پر شدید گھبراہٹ طاری ہوئی کہ اس دروازے پر میرے لیے رکاوٹ کون بنے گا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ جو نیت اس نے کی تھی وہ غلط تھی، اور یہ کہ دراصل وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ چنانچہ انتہائی پریشانی اور خوف و دہشت کے عالم میں اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی، اللہم ارزقنا السابع، یعنی اے اللہ ہمیں 7ویں بھی بیٹی عطا فرما۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ جن لوگوں کا قضاء اور تقدیر پر ایمان ہے انہیں لڑکیوں کی پیدائش پر رنجیدہ ہونے کے بجائے خوش ہونا چاہیے۔ ایمان کی کمزوری کے سبب جن بدعقیدہ لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کا سبب ان کی بیویاں ہیں تو یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ اس میں بیویوں کا یا خود ان کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہے، پیدا کرنے والی ہستی تو صرف اللہ کی ہے۔ وہی جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکی عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، کیونکہ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ کا یہی ارشاد ہے۔ تو ایسی صورت میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ کی قضاء اور تقدیر پر راضی ہو۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ یعنی آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا پھر لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔
मिशल राह के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। हमें अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।